بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ مورخہ 29 اگست 2025۔ تشہد، تعوذ، تسمیہ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے جنگ حنین کے تعلق میں مزید تفصیلات بیان فرمائیں۔ مکہ میں تقرریاں اور حنین کی طرف روانگی۔ حضور انور نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے روانہ ہوتے وقت حضرت عتاب بن اسید کو مکہ کا امیر مقرر فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 20 سال تھی اور وہ مکہ کے پہلے امیر تھے۔ حضرت معاذ بن جبل کو اہل مکہ کی دینی تعلیم کی ذمہ داری سونپی گئی۔ حضرت عتاب جو فتح مکہ کے روز اسلام قبول کر چکے تھے، پہلے اسلام کے سخت مخالف تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رویا کی بنا پر، جس کی تعبیر حضرت عتاب کی صورت میں پوری ہوئی، انہیں اہل اللہ یعنی اللہ کے گھر والوں پر امیر بنایا اور ان سے نیک سلوک کی تلقین فرمائی۔ حضور انور نے فرمایا کہ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے لیے 6 شوال کو ہفتے کے دن روانہ ہوئے اور 10 شوال کو حنین پہنچے۔ آپ کے ہمراہ آپ کی 2 ازواج مطہرات حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بھی تھیں۔ اسلامی لشکر کی تعداد اور ساخت۔ حضور انور نے فرمایا کہ غزوہ حنین میں اسلامی لشکر کی تعداد پچھلے تمام غزوات سے زیادہ تھی۔ 10,000 صحابہ مدینہ سے آئے تھے اور 2,000 اہل مکہ شامل ہوئے، یوں کل تعداد 12,000 تھی۔ بعض روایات میں یہ تعداد 14,000 بھی بیان کی گئی ہے۔ حضور انور نے فرمایا کہ ان میں مکہ کے 2,000 ایسے نو مسلم نوجوان بھی شامل تھے جن کے دلوں میں ایمان ابھی راسخ نہیں ہوا تھا اور جنگی مہارت بھی نہ تھی۔ یہی لوگ بعد میں بھگدڑ کا باعث بنے۔ کچھ غیر مسلم بھی محض تماشا دیکھنے اور مال غنیمت کے لالچ میں ساتھ ہو گئے تھے۔ حضور انور نے اس بات کی تردید فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے مدد لی تھی، کیونکہ آپ کا اصول تھا کہ ہم کسی مشرک سے مدد نہیں چاہتے۔ جنگ سے قبل کے واقعات۔ حضور انور نے فرمایا کہ راستے میں جب کچھ نو مسلموں نے مشرکین کے درخت ذات الانوات کی طرح ایک درخت مقرر کرنے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے رد کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے وہی بات کی جو قوم موسیٰ نے کی تھی۔ حضور انور نے دشمن کے جاسوسوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مالک بن عوف کے بھیجے ہوئے جاسوس مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کر اور گھوڑوں پر سفید آدمیوں یعنی فرشتوں یا مسلمانوں کے رعب کو دیکھ کر ایسے حواس باختہ ہوئے کہ انہوں نے اپنی قوم کو واپس لوٹ جانے کا مشورہ دیا، لیکن مالک بن عوف باز نہ آیا۔ اس کے برعکس اسلامی لشکر کے ایک پہرے دار حضرت انس بن ابی مرثد نے اپنی ذمہ داری احسن طور پر نبھائی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ جنگ کے مراحل اور آپ کی ثابت قدمی۔ حضور انور نے فرمایا کہ عموماً جنگ حنین کے 2 مرحلے بیان کیے جاتے تھے، لیکن صحیح بخاری کی روایت کی روشنی میں 3 مرحلے بنتے ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کا لشکر وادی میں داخل ہوا تو دشمن پسپا ہونے لگا اور مسلمانوں کا ایک حصہ مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گیا۔ نمبر 2، دشمن کے سپہ سالار مالک بن عوف نے گھاٹیوں میں چھپائے ہوئے 4,000 ماہر تیر اندازوں سے مسلمانوں پر اچانک حملہ کروا دیا۔ اس ناگہانی حملے سے 9 مسلم جن کے پاس حفاظتی سامان بھی نہ تھا بھاگ کھڑے ہوئے، جس سے پورے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ نمبر 3، اس شدید بھگدڑ کے عالم میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان کی طرح میدان میں ڈٹے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سفید خچر پر سوار تھے اور یہ فرماتے ہوئے دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یعنی میں نبی ہوں، یہ کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ کا یہ فرمانا اس لیے تھا کہ کوئی آپ کی غیر معمولی بہادری دیکھ کر آپ میں خدائی صفات نہ سمجھ بیٹھے، بلکہ یہ جانے کہ آپ بشر ہیں اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ پھر آپ نے حضرت عباس، جن کی آواز بلند تھی، صحابہ کو پکارنے کا حکم دیا۔ ان کی پکار اصحاب الثمرہ سنتے ہی صحابہ دیوانہ وار واپس پلٹے اور دشمن کو شکست فاش دی۔ حضور انور نے فرمایا کہ میدان سے فرار ہونے والے تمام مسلمان نہیں تھے، بلکہ زیادہ تر مکہ کے 9 مسلم اور منافقین تھے۔ تاہم ان کے بھاگنے سے مخلص مسلمانوں کی سواریاں بھی بھدک گئیں، جس سے وہ بھی کچھ دیر کے لیے بے بس ہو گئے۔ دعاؤں کی تحریک۔ خطبے کے آخر میں حضور انور نے جرمنی کے جلسہ سالانہ کا آغاز کرتے ہوئے شاملین کو اپنی علمی، عملی اور روحانی ترقی کے لیے کوشش اور دعاؤں کی طرف توجہ دلائی۔
حضور انور نے فرمایا کہ جماعت کی ترقی اور مخالفین کے شر سے بچنے کے لیے دعا کریں۔ پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کی تحریک کی کہ اللہ تعالیٰ مخالفین کی پکڑ کے سامان پیدا فرمائے۔ حضور انور نے فرمایا کہ دنیا اپنے اعمال کے سبب تباہی کے قریب پہنچ چکی ہے، اس کے امن کے لیے دعا کریں۔ خصوصاً فلسطینیوں کے لیے دعا کی تحریک کرتے ہوئے فرمایا کہ اسرائیلی حکومت نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی ہے اور یہ ایک قتل عام ہے۔ حضور انور نے فرمایا کہ دولت اور طاقت کے نشے نے امریکہ اور اس کے حواریوں کو تکبر کی انتہا تک پہنچا دیا ہے، جبکہ مسلمان حکومتیں بے عمل ہیں۔ حضور انور نے فرمایا کہ آج یہ ہم احمدیوں کا کام ہے کہ ان ظلموں کے خلاف آواز اٹھائیں اور درد دل سے دعائیں کریں۔